بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام خرم نواز گنڈاپور صاحب، مرکزی سیکرٹری جنرل پاکستان عوامی تحریک، محترم راجہ زاہد محمود صاحب، نائب صدر مرکزی نائب صدر پاکستان عوامی تحریک، محترم مظہر محمود علوی صاحب، مرکزی صدر منہاج یوتھ لیگ پاکستان، محترم منصور قاسم اوان صاحب، اور آج سٹیج پر موجود جملہ قیادت محترم رفیق نجم صاحب، مرکزی نائب ناظم اعلیٰ تنظیمات، دیگر مہمانان ذی وقار اور میرے قائد کے عظیم سپاہیوں، جیالوں، کارکنوں اور شمع عشق طاہر کے پروانوں، آج اس ٹھٹھرتی ہوئی سردی میں صبح سے جاری دور دراز سے سفر کرتے ہوئے سینٹرل پنجاب سے آپ تشریف لائے، میں سب سے پہلے آپ کے ان جذبوں کو سلام پیش کرتے ہوئے آپ کو منہاج یوتھ لیگ پاکستان کی طرف سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ وقت قلیل ہے اور قصہ طویل ہے۔ 8 سال کا یہ سفر جو میں نے بطور جنرل سیکرٹری منہاج یوتھ لیگ سینٹرل پنجاب آغاز کیا، اور میرے ساتھ موجود تھے محترم ملک عرفان تھیم صاحب، صدر منہاج یوتھ لیگ، محسن شبیر صاحب، عثمان جٹ صاحب، یہ پوری ٹیم۔ ہم نے محترم مظہر محمود علوی صاحب کی قیادت میں منہاج یوتھ لیگ سینٹرل پنجاب کے کام کا آغاز کیا، تو الحمدللہ تعالی سب سے پہلا کام جو ہمارے حصے میں آیا وہ ہمارے لیے سعادت سے کم نہیں تھا، اور وہ کام تھا اس ملک کا نوجوان جو دہشت گردی کی نظر ہوتا جا رہا تھا، اس ملک کا نوجوان جس کو مذہبی تعصب نے متاثر کر کے اس کے ہاتھ سے قلم اور کتاب کو چھین کر بندوق تھما دی تھی، ان نوجوانوں کو جگانے کے لیے ضرب امن دستخطی مہم کا آغاز ہوا، پھر ضرب امن سائیکل کارواں خیبر سے کراچی سے خیبر تک ہوا۔ یہ کام ہمارے ذمہ آیا، الحمدللہ ہم نے کیا، اور پورے پاکستان میں خصوصاً سینٹرل پنجاب میں نوجوانوں کو ایک نئی سوچ، وہ سوچ جو میرے قائد نے پوری دنیا کو دی کہ اسلام دہشت گردی نہیں امن کا دین ہے، اس کے ساتھ جوڑا۔ اس کے بعد پھر یوتھ اسمبلیز کا دور آیا، پورے سینٹرل پنجاب میں تاریخی یوتھ اسمبلیز ہوئیں۔ اس کے بعد یوتھ پارلیمنٹس کا دور آیا تو پورے سینٹرل پنجاب میں تاریخی یوتھ پارلیمنٹس ہوئیں۔ لیکن میں اپنے لیے یہ بات بڑی سعادت سمجھتا ہوں کہ مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے محترم مظہر محمود علوی صاحب اور پوری مرکزی ٹیم نے مجھے 2021 میں مرکزی ٹیم کا حصہ بنایا، اور جب میں 2021 میں اس مرکزی ٹیم کا حصہ بنا تو میری زندگی میں ایک بڑا سانحہ جس کا میں ذکر نہیں کروں گا، سب دوست واقف ہیں، وہ پیش آیا۔ لیکن اس وقت بھی منہاج القرآن کی اس فکر نے اور میرے ان سینئرز کی حوصلہ افزائی نے میرے لیے آکسیجن کا کام کیا۔ میں نے ایک دن بھی ورکنگ کو ترک نہیں کیا، فیلڈ میں رہا، اپنے غم کو، اپنے گریف کو اس ورکنگ کے ذریعے سے کم کیا، اور پھر نیشنل یوتھ ایوارڈ میں آپ نے دیکھا کہ نیشنل یوتھ ایوارڈ میں
منہاج یوتھ لیگ سینٹرل پنجاب نے نمایاں کردار ادا کیا اور 500 کے قریب یوتھ ایمبیسڈرز جو ہیں وہ نیشنل یوتھ ایوارڈ اسلام آباد میں انہوں نے شرکت کی. اس کے بعد یہ دور چلتا رہا. 2022 میں ایک اور سانحہ میری زندگی میں آیا جس کا ذکر کرنا میں اس کا ذکر کرنے سے قاصر ہوں. میرا لخت جگر ایک حادثے میں مجھ سے جدا ہوا, لیکن اس وقت بھی ایسے حالات میں آپشنز پھر انسان کے پاس ہوتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میرے مولا کا مجھ پہ کرم تھا کہ میری فیملی تو میرے ساتھ موجود تھی, مگر سب سے بڑا ہاتھ جو میرے سر پہ تھا وہ میرے قائد کا تھا, حضور شیخ الاسلام کا تھا. اس ہاتھ کے سائے میں نے اس آکسیجن کو حاصل کیا, اس ورکنگ کو جاری رکھا, اور آج منہاج یوتھ لیگ سینٹرل پنجاب جس میں ذکر کرنا چاہوں گا موجود ہیں ہمارے زونل کوارڈینیشن کونسل کے ہیڈ رانا ادریس صاحب, محترم میاں ریحان مقبول صاحب, میری باجیاں سامنے تشریف فرما ہیں. ان سب کی حوصلہ افزائی سے کام جاری رہا اور منہاج یوتھ لیگ سینٹرل پنجاب کے تمام اضلاع میں تنظیمیں نو کی, اور اس کے بعد آج آپ کے سامنے قومی یوتھ کنونشن میں الحمدللہ تعالیٰ بڑے اعتماد کے ساتھ کہوں گا کہ منہاج یوتھ لیگ سینٹرل پنجاب کی ایک بڑی تعداد موجود ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان اکیلا کچھ نہیں ہوتا. ہیرا تب ہیرا بنتا ہے جب اسے تراشا جائے. آپ کے اندر کوالٹیز اس وقت ایکسپلور ہوتی ہیں جب آپ کی کوالٹیز کو پہچاننے والا کوئی ہو. تو یہ بات کہنے میں مجھے کوئی مذائقہ نہیں کہ میری کوالٹیز کو سب سے پہلے پہچانا حضور شیخ الاسلام نے, پھر پہچانا ڈاکٹر حسن محی الدین قادری نے, پھر پہچانا ڈاکٹر حسین محی الدین قادری نے, پھر اس قیادت نے, اور خصوصاً محترم مظہر محمود علوی صاحب جو کہ نہ صرف میرے لیڈر ہیں بلکہ میرے ہر قسم کے حالات میں بڑے بھائی کی طرح میرے ساتھ کھڑے رہے. میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں, ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں, اور ان کی محبت اور شفقت کو سلام پیش کرتا ہوں. اور آخر پہ یہ مجمع میرے سامنے موجود ہے, میرے سینٹرل پنجاب کے یہ نوجوان سامنے موجود ہیں. وقت قلیل ہے, 1 منٹ لوں گا. میں چاہوں گا کہ میں ذکر کروں. سر آپ کی رہنمائی میں کام کرتے ہوئے مجھے ایسے ہیرے میسر آئے, میں ان کا نام لینا چاہتا ہوں. اگر میں فیصل آباد کی بات کروں تو چودھری سہیل شوکت, عمر علوی اور میاں شیراز ستار جیسے نوجوان میسر آئے. اگر میں ٹوبا ٹیکسنگ کی بات کروں تو ڈاکٹر ابرار, حسنین رنداوا اور ان جیسے نوجوان مجھے میسر آئے. اگر میں حافظ آباد کی بات کروں تو مجھے فیصل گجر جیسے نوجوان میسر آئے. اگر میں گجرات کی بات کروں تو رانا احمد رضا جیسے نوجوان میسر آئے. اگر میں منڈی بہاؤدین کی بات کروں تو ایک ہی چمکتا ستارہ یوتھ کا ڈاکٹر فیاض جیسا نوجوان میسر آیا. اگر میں جڑم والا کی بات کروں تو مجھے شاہد اکرم جیسا نوجوان میسر آیا. اسی طرح پورے سینٹرل پنجاب میں نوجوانوں کا ایک طویل لیڈرشپ کا ایک قافلہ ہے جو مجھے میسر آیا. وہ میرے سیالکوٹ میں چودھری اشرف گجر صاحب, افضل گجر صاحب گجرانوالا سے, محترم شکیل شفیق صاحب گجرانوالا شمالی سے, اور بڑے بڑے نام اس وقت میرے سامنے موجود ہیں. آپ کی نظر ایک شعر کر کے اجازت چاہوں گا, اور وہ شعر یہ ہے کہ آپ نے تھمنا نہیں ہے اپنے جذبوں کو یوں ہی, اپنے ولولوں کو یوں ہی, اپنے حوصلوں کو یوں ہی بلند رکھنا ہے. اس اقبال کی اس فکر کے ساتھ کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جب اپنا قافلہ, یہ سارے ذرا ہاتھ کھڑا کر کے میرے ساتھ چلے, میں گفتگو کو اختتام پہ لے کے جا رہا ہوں. جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا. بہت شکریہ.